ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس تھا۔ کہا جاتا ہے تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پہ موجود تھا۔ تارانوس جنوں کا بادشاہ تھا اور تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھتی گئی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی انہیں کوئی بیماری لگتی تھی۔ چونکہ یہ آگ کی بنی ہوئی مخلوق ہے تو سرکشی کرنا ان کی نس نس میں شامل ہے۔ جنوں کی اس نسل کو پہلی بار موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی اور اس موت کی سب سے بڑی وجہ بھی سرکشی تھی، اور یوں تارانوس جن کی نسل میں موت کا سلسلہ چل پڑا۔ تارانوس کی موت کے بعد چلپانیس نامی ایک نیک جن جس کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور اسے ہی شاہ جنات بنایا گیا۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور ابلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں جن اپنے وقت کے بے حد بہادر جن تھے اور ان دونوں جنات کی طاقت کی وجہ سے قوم کے دوسرے جنات بھی آسمان تک رسائی حاصل کرنے لگے۔ اکثر تیسرے اور چوتھے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے پہلی بار دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا، اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنا اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ ابلیس کو عابد، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبضان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس کی نور میں رہا۔ افت و افلاک کے سبب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا اور یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابلیس نے کم و بیش 14,000 سال عرش کا طواف کیا ہے اور یہاں پر اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و واعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ پھر ابلیس کو حکم ہوا کہ دروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو، اور یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے دروغہ جنت رضوان کو سراب کیا، اور یوں جنت رضوان کی کنیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا اور یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت و رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھے، اور اس وقت ابلیس کے پاس ہفت اقلیم و افلاک، جنت اور دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے ہوئے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ اور رب بن جانے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، اور کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کے دعوے بھی کیے، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ رہا، اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جز جز مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا، مگر چپ رہا۔ لیکن جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے 5 ساتھی ہیں جو لوگوں کو بھٹکانے میں ابلیس کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں پہلے کا نام صبر، دوسرے کا نام اور، تیسرے کا نام مسوت، چوتھے کا نام داسم اور پانچویں کا نام زکنیور ہے۔ سب سے جو پہلا ہے جس کا نام صبر ہے، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں اور منہ میں تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسرے یعنی اور، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ تیسرا یعنی مسوت، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پہ مامور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل
اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ قاسم چوتھے نمبر پر ہے، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ ذکنیور یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے اور بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پر ورغلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور یہ اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اصل میں اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا، اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات و عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہ ہے۔ رب کریم صرف یہ دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے، اور اسی بنیاد پر تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اطاعت اور فرما برداری والا بنائے اور رب کریم کے ہر ایک حکم کو بجا لانے والا بنائے۔